الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیرت ابراہیم اور توحید. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیوں کیا جائے، اسے ہم کیوں پڑھیں، بطور عنوان اسے کیوں اختیار کریں؟ آپ اس سوال پر جب غور کریں گے تو کئی طریقے سے، کئی پہلوؤں سے جواب ملے گا کہ کیوں نہ ہم آپ کی سیرت کے مطالعے پر مجبور ہوں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں بطور نمونہ پیش کیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں سید المرسلین بنایا، تمام انبیاء کا سردار، تمام انسانوں میں کامل ترین انسان، سب سے اعلیٰ درجے کا اور سب سے مقرب بندہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم. ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی آپ پیروی کیجئے. کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کے واقعات کا، زندگی کے مختلف پہلوؤں کا، آپ کی دعوت کا تذکرہ قرآن میں بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں. اگر قرآن مجید میں کسی بات کا ایک مرتبہ ذکر آ جائے تو اہل ایمان کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ رب العالمین نے اس کا ذکر اپنے کلام پاک میں کیا ہے. اس کی اہمیت ہے، اس کا بڑا اونچا مقام اور حیثیت ہے. اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے تو ایک مکمل سورت مقرر کی قرآن مجید میں، اور پھر متعدد صورتوں میں، مختلف صورتوں اور آیات میں آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، زندگی کے واقعات کو، دعوت کو، کردار کو بار بار پیش کیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے اعمال سے جوڑ کر امت محمدیہ کی وہ شریعت جو قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جسے شریعت محمدیہ ہم کہتے ہیں، قیامت تک کے لیے اس میں کئی احکامات اس طرح کے اللہ نے مشروع کر دیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم سے جڑی ہوئی ہیں. ہم ہر صبح جو اذکار بیان کرتے ہیں صبح اور شام کے، اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہ صبح میں اصبحنا کے ساتھ، شام میں امسینا کے ساتھ یہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، یعنی ہم کو روزانہ صبح و شام یہ یاد دلایا گیا کہ آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے. تو ایک بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہم جب یہ عہد و پیمان روز کر رہے ہیں پروردگار سے کہ ملت ابراہیمی پر میں نے صبح کی شام کی، وہ ملت ابراہیمی ہے کیا؟ بغیر سیکھے، بغیر جانے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور پروردگار سے یہ عہد و پیمان کر کے اسے پورا کر سکتے ہیں؟ اس لیے بھی سیرت ابراہیم جاننا ضروری ہے. اور دوسرا میں نے کہا
ایک ابھی فریضہ حج عالم اسلام کی بڑی تعداد ہر سال ادا کرتی ہے، ابھی بھی گئے ہوئے ہیں، ان قریب وہ ادا ہوگا. اور پھر اس کے بالمقابل پوری دنیا کے مسلمان ان ایام میں جو ابھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. اس میں مشروع ہے، آپ جانتے ہیں، میں سرسری ذکر کروں، روایتوں کے پیش کرنے کا موقع نہیں، عنوان سے ہٹ جائے گی بات، کہ اس میں اس عشرے میں اللہ رب العالمین کو پورے سال کے کسی بھی دن میں، سال کے تمام ایام کے مقابلے میں اس عشرے کے دنوں میں عبادت کرنا، نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ بحث ہے علماء کے درمیان کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا یہ عشرہ. تو اہل علم کے بعض علماء نے، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور عشرہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن، رات نہیں دن، دنوں میں، سال کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. ہمارے یہاں جس طرح رمضان کا اہتمام ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا، کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شروع کے ایام سے ہی فضیلتیں، برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور پھر عشرے کے ختم ہوتے ہوتے یوم الترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر جس کو ہم عید قرباں اور عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں، اور پھر اس سے لگے ہوئے ایام تشریق ہیں. یہ بڑی فضیلت والے ایام ہیں. عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی کسی دن نہیں دیتا. ان دنوں کی اتنی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے 9 تک روزہ رکھتے تھے، یہ ثبوت ہے، اور کم از کم 9 کا رکھتے تھے. سال بھر کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، 1 سال آگے 1 سال پیچھے کے. ان ایام میں صحابہ کرام بازاروں میں چلتے پھرتے اللہ کی تکبیرات، حمد اور تسبیح بیان کرتے تھے. حضرت ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں اتنی بلند آواز سے کہتے کہ لوگ کہنے لگتے اور بازار گونج جاتا تھا. سوال یہ ہے، یہ ساری فضیلتیں، روزہ جس کی قربانی کی نیت ہے وہ قربانی کی تیاری کرے، اور جس کی قربانی کا ارادہ ہے وہ بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے ان 10 دنوں میں. جن کی قربانی نہیں ہے ان کے لیے باقاعدہ ثبوت نہیں ہے. لوگ اس سے کہ کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول سے کہ میرے پاس کچھ نہیں، تو کہا تم بال وغیرہ کاٹ لو تمہیں اجر ملے گا، اس سے استدلال کرتے ہیں. لیکن جن کی قربانی ہے ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے جو حالت احرام میں بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سادہ کپڑا پہنتے ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اور پابندیاں ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری برکتیں، فضیلتیں کیوں ہیں؟ حج سے، قربانی سے. اس میں 2 عظیم الشان عبادت. ایام حج ایک رکن اسلام ہے، قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے جو پورے عالم اسلام میں ہر مستطیع انسان ادا کرتا ہے. اس قربانی کے آغاز اور اس کی تاریخ کیا ہے ہم جانتے ہیں. ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے اللہ نے مشروع قرار دے دیا. صرف آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں 2 عیدیں ہیں، دونوں عیدیں کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ سے جڑی ہوئی ہیں. رمضان کے روزے رکھے تو عید الفطر، حج کیا یا قربانی کی تو عید الاضحیٰ، اور اس سے پہلے کے جو نیک اعمال ہیں. نیکیوں کے ساتھ خوشی جڑی ہوئی ہے، اور ان نیکیوں کی مناسبت جن بنیادوں پر رکھی گئی ہے، وہاں ایک جگہ نزول قرآن ہے، ایک جگہ سیدنا ابراہیم، آل ابراہیم کے واقعے اور سیرت سے جڑے ہوئے دروس و اسباق ہیں. وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے یہ 2-3 مناسبتیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ سیرت ابراہیم کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر جب قربانی حج کو ابراہیم علیہ السلام اور صفا مروہ کے درمیان زمزم کا کنواں، یہ سب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کی زندگیوں اور ان کی قربانیوں سے جڑا ہوا ہے. آپ ہم جانتے ہیں، ابھی پڑھیں، ابھی تھوڑا سا تذکرہ ہوگا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ کے ان کی زندگی کو ہر سال ہمارے لیے تازہ کرنے کا انتظام کیا. ہم اور آپ میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ واقعات تو ہم جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ بیاب ہو گیا، وادی میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے آ گئے، وہیں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا، وہیں مکہ کعبۃ اللہ بنا صفا اور مروہ کے درمیان ان کی تگ و دو کو اللہ نے مشروع کر دیا. قربانی کس وجہ سے ہوئی کہ حکم الہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھینک دی، پھیر دی حضرت ابراہیم نے، اگرچہ چلی نہیں، اللہ نے چلنے نہیں دی. تو اس کی یاد تھا. یہ واقعہ ہم جانتے ہیں، لیکن اس واقعے کی روح کو ہم جانتے ہیں کیا؟
اس کی بنیاد پر ہم جانوروں کی قربانی تو کر رہے ہیں جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کی تعمیل اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہر وقت، کیا وہ ہمارے اندر ہے؟ کیا کسی پرسنٹ میں ہے؟ کیا جانور اچھا دیکھتے ہیں، اب تو حلال حرام کی بھی تمیز نہیں ہے، جو جتنا حرام کماتا ہے اتنی اچھی قربانی کرتا ہے بظاہر، تو کون سا حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چل رہا ہے؟ وہ ظاہر کے دین کو ہم نے اختیار کر لیا ہے، تو عرض یہ کرنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ دورانیہ بنایا، قرآن میں بار بار ذکر کیا۔ اور آپ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی خطبے جمعہ کے کئی مہینوں میں دیتا رہوں، پھر بھی دروس اسباق ختم نہیں ہوں گے، چھوٹے بڑے جو قرآن نے ذکر کیا، حدیثوں میں مذکور ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سرسری طور سے تذکرہ کریں، اور میں یہ چاہوں گا کہ جو واقعات آپ اور ہم جانتے ہیں اس کی گہرائی میں جا کے آپ اور ہم یہ غور کریں کہ آج کی ہماری زندگی میں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا دروس اسباق نصیحتیں ملتی ہیں۔ آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو لگے گا کہ اگر فلسطین کا مسئلہ ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو شکار کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت بری ہو رہی ہے، ماں باپ کو یہ فکر ہے کہ بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان سارے امور کے لیے میں نے 2-4 چیزیں بیان کی ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو ملت ابراہیم میں کچھ نہ کچھ درس ملے گا، اور زبردست سٹیک ایسا درس جس کو ہم نے اختیار کیا تو ہماری زندگی سنور جائے، ہمارے بچے سدھر جائیں، دنیا ہی نہیں آخرت بھی۔ یہ کوئی ہوائی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت اور آپ کی تعلیمات اس کی گواہ ہیں۔ کیسے؟ آپ تھوڑا سا غور کیجئے، میں بہت ہی اختصار سے کچھ باتیں عرض کر پاؤں گا، محدود وقت ہے۔ آپ اور ہم غور کریں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق میں بابل، کنعان، حران، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئی، اس تفصیل میں میں نہیں جاتا کہ جگہ کون سی تھی جہاں ولادت ہوئی، پھر دوسری جگہ گئے۔ عراق کا علاقہ تھا، آپ کی ولادت ہوئی، جہاں آپ کی ولادت ہو رہی ہے وہ قوم کیا تھی؟ شرک اور کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، ستارہ کواکب کی پرستش کرتی تھی، ستاروں کو پوجتی تھی، اور ستاروں مظاہر قدرت کے مختلف تعلق سے بدعقیدگیوں کی حامل تھی کہ یہ فرشتوں کی پرتاؤں ہیں، اور ان ستاروں کے عمل اور کام کی بنیاد پر اپنے ذہن و دماغ سے ان کی شکل صورت میں مورتیاں بنا لی تھی، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں ولادت پاتے ہیں، خود اس گھر کا مکھیا آپ کے والد آزر، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا نام طارق تھا، اور 10 سلسلے میں جائیں تو نوح علیہ السلام سے 10ویں سلسلے میں ملتے ہیں۔ تو آزر جو باپ تھا وہ خود بت گر تھا، بت بنانے والا، ہم سب جانتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آج ہم میں سے کوئی شخص کسی مشرک گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہودی، نصرانی، ہندو دھرم، بدھ مذہب، فلاں مذہب، فلاں مذہب، وہ چھوڑیے، مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی شیعہ گھر میں پیدا ہوا، ایک صوفی کے گھر میں پیدا ہوا، ایک بریلوی اور قبر پرستوں کے گھر میں پیدا ہوا، ایک اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو جو جس گھر میں پیدا ہوا اپنے ماں باپ کے دین پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غور، فکر، تحقیق کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ، کان، دل و دماغ جو دیا، اس کا اصل مقصد ہے لعلکم تشکرون واخرجکم من بطون امہاتکم، سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، علم نہیں تھا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ کیوں بنائے؟ کان سے سن کے، آنکھ سے دیکھ کر، دل سے غور و فکر کر کے آدمی علم حاصل کرتا ہے، حقائق جانتا ہے، سچ جھوٹ، حق باطل میں تمیز کرتا ہے۔ اس کا استعمال کرو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سیدنا ابراہیم نے اس کا استعمال کیا، مشرک باپ کے گھر میں، مشرکانہ ماحول میں پیدا ہو رہے ہیں، اکیلے ہیں، ہم جس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں وہی ہیں۔ اگر اہل حدیث بھی ہیں تو جاننا چاہیے کہ کیوں اہل حدیث ہیں، ہمارے ماں باپ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، عقیدے کا معاملہ ہے۔ اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، دلائل بکھیرے ہیں، انبیاء کو بھیجا ہے، کتاب کو اتارا ہے، مذاق نہیں ہے، مقصد کے تحت ہم کو زندگی دی ہے، یوں ہی چلنے پھرنے، کھانے پینے کے لیے، جانوروں کے طور پر زندگی گزارنے کے لیے نہیں، کچھ بھی کھاؤ، کچھ بھی پیو، کچھ بھی کرو، نہیں۔
خاص طریقے سے اللہ چاہتا ہے زندگی گزاری جائے، اور اسی لیے سیدنا ابراہیم کو ایک نمونہ بنایا. اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسانوں کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے نمونے کی ضرورت ہے، آئیڈیل کی ضرورت ہے، اسوے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے اسوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نمونہ حضرت ابراہیم کو بنایا. کیا مقام ہے. تو مشرک ماحول میں پیدا ہوئے، بڑھے، کبھی شرک نہیں کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ. سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی سے حضرت ابراہیم کو رشد دیا، ہدایت دی، اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے، بچپن سے ہی شعور تھا. ہاں، اللہ رب العالمین نے غالباً سورہ انبیاء میں یا صافات میں کہا، سورہ صافات میں کہ سورہ انعام میں کہا، ہاں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت، ملکیت اور سلطنت کو کی حقیقت کو دکھلایا، شعور دیا. کیوں دکھلایا؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یقین سب سے بڑی دولت ہے، ایمان، دل میں پختگی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین. ہاں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، بچپن میں بھی شرک کے ماحول میں ملکوت السماوات والارض پر غور کیا. اس سے پتہ چلا کہ توحید، اللہ کی وحدانیت ایسی حقیقت ہے جس کے لیے آدمی اگر اپنا دماغ استعمال کرے خود سے تو بھی حقیقت پر پہنچ جائے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے، اور وہ ہے جو ان ساری کائنات کو بنانے کی، سنبھالنے کی، چلانے کی طاقت رکھتا ہے. دنیا میں جن لوگوں کی جو پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ خود مخلوق ہے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود عاجز ہیں، کمزور ہیں. وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ تو سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. سورج، چاند، آسمان، زمین، ستارے، دریا، پیڑ، پہاڑ، انسان اور مختلف قسم کے جانور، پرندے کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو جن کو لوگ پوچھتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے معبود، مخلوق اور رب. ابراہیم علیہ السلام کو یہ شعور دیا گیا. مطلب توحید انسان کی فطرت میں ہے، عقل میں ہے، کائنات میں اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ادراک کیا، اکیلے ہیں، توحید کو اختیار کیا، اب اس کی دعوت دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دو پہلو ہیں، لیکن میں نے غور کیا کہ اگر الگ الگ کر کے میں بیان کروں تو ایک بھی پورا نہیں ہوگا. ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خود کی زندگی میں توحید، سیرت میں توحید، اور سارا معاملہ آپ کی سیرت کا، زندگی کے مختلف پہلوؤں کا توحید کے محور اور بنیاد مرکز پر ہی گھومتا ہے. انبیاء کی تعلیمات، اللہ رب العالمین کی تعلیمات، دین اسلام کی بنیاد توحید ہی ہے. اور جو شخص توحید کے، یہ جملہ دھیان رکھیے گا، جو شخص توحید کو پورا کر کے اس کے تقاضوں کو جتنا زیادہ پورا کرے گا اس کا درجہ اتنا اونچا ہوگا. پھر سے سمجھے جملہ، کہ آپ کی توحید جتنی بہتر ہوگی آپ اتنے اچھے انسان ہوں گے، آپ اللہ کے اتنے قریبی بندے ہوں گے. انبیاء اور رسولوں میں درجات ہیں، سب سے اونچا درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انبیاء میں اونچا درجہ رسولوں کا، رسولوں میں اونچا درجہ اولو العزم رسولوں کا. اولو العزم 5 ہیں راجح قول کے مطابق. ان 5 میں سے 2 خلیلین ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر. یہ 2 خلیل ہیں، ان کا درجہ سب سے اونچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم کے بعد کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا. یہ دلائل کی بنیاد پر ہے. کیوں یہ درجہ سب سے اونچا ہے؟ تو اس کی مختلف علتیں اہل علم نے بیان کی. اس میں سے ایک جو میں نے بیان کی کہ جس پیغمبر نے توحید کے تقاضے کو دعوت میں، عمل میں، علم میں، قول میں، معاملات میں، جس نے توحید کے تقاضے کو جتنا پورا کیا اس کا درجہ اتنا اونچا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اس اعتبار سے سب سے اونچا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ آپ نے زندگی کے ہر مرحلے میں توحید سے، توحید کو کا ثبوت دیا. ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی سورہ نحل کی، اس میں چند آیتیں ہیں. 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا، ایک جگہ وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ایک جگہ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آخری جملہ جو ہے کہ حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے. شرک توحید کی ضد ہے، یعنی آپ کی توحید بالکل پکی، خالص اور اعلیٰ ترین تھی. اور اسی توحید کی بنیاد پر یہ ساری خوبیاں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ خود توحید کے تقاضے پر کیسے پورے اتر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دیکھیے. جب آنکھیں کھولی، شرکیات دیکھی،
اپنی قوم کو شرک میں لت پت اور گھما، اپنے گھر کو بھی دیکھا تو دعوت دینی شروع کی. سب سے پہلے اپنے باپ کو خطاب کیا. سورہ مریم میں حضرت ابراہیم کی تقریر پڑھی ہے، اتنی شاندار ہے. یا ابتی کہہ کے پکارا. اس سے یہ پتہ چلا کہ باپ اور ماں اگر مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے. سچائی اگر شرک کر رہے ہیں تو دعوت تو دینی ہے، ان کے شرک کی پیروی نہیں کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا خطاب کیا جائے. اور شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے کیا؟ آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں اپنے والدین سے زبان درازی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. یورپ والے سماج اور معاشرے سے متاثر ہو کر آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، گھر سے نکال دینا اور نہ جانے کیا کیا کرنا، اولڈ ایج ہوم میں بھیج دینا. چل رہا ہے ابھی ہندوستان کے شہروں میں شروع ہو گیا ہے، یورپ اور امریکہ میں تو کامن ہے ہر شہر میں. تو آپ کے والد نے ایسی کون سی غلطی کر دی جو شرک سے بڑی ہے؟ یہاں ہم کو قرآن حدیث کی تعلیم ہے کہ شرک بھی کریں تو حسن سلوک کرو، اگرچہ شرک میں ان کی پیروی نہیں کرنی ہے. ہاں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اور جگہ بھی فرمایا اللہ نے کہ اگر تم کو اس بات پر تمہارے ماں باپ مجبور کریں کہ میرے ساتھ شرک کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہیں کرنا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ معروف اور اچھا سلوک کرنا. یہاں سیدنا ابراہیم بتا رہے یا ابتی کہہ کے، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. غور کیجئے، ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب ہے. آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے اس پر غور کر کے سمجھا سکتے ہیں. ہاں، غیر مسلموں کو کیسے دعوت دی جائے؟ انبیاء کے طریقے پہ دی جائے. انبیاء کی دعوت کے جو بھی مضامین قرآن میں ہیں آپ اس پر غور کیجئے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، اے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع، جو سنتا نہیں ہے. سنے گا نہیں تو جواب کیا دے گا؟ سنے گا نہیں تو دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. بات سادی سی لگ رہی ہے، آسان سی، لیکن جڑ پر وار ہے. یہ کسی معبود کو آپ پکار رہے ہیں، کسی کو مدد کے لیے گہار لگا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں. مائیں بہنیں بھی سنیں، آج کل بڑا بازار گرم ہے، پھوک جھاڑ کا، جادوگروں کا، کاہنوں کا. چوری چھپے ہماری مائیں بہنیں سنا ہے جاتی ہیں، یہاں کیا حال ہے میں نہیں جانتا، چلی جاتی ہیں، پیسے بھی دیتی ہیں، ایمان بھی دیتی ہیں، بعض وقت عزت بھی گنواتی ہیں. کسی جادوگر سے مت مانگیے، امید مت لگائیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی نہیں سنے گا؟ آپ قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں والوں سے پکارتے ہیں. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کمی آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحمت والا وہ قبر والا ہے. رحمان رحیم اللہ ہے، ارحم الراحمین اللہ ہے، سننے والا اللہ ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم. آپ کو اس پہ یقین نہیں ہے کہ میں مانگوں گا اللہ سے تو مجھے نہیں دے گا؟ میں گنہگار ہوں تو پھر کون؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے گناہ گار بھی مانگے گا تو توبہ کو قبول کرتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. تو جب ایک بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی قبر والے سے، کسی بزرگ سے، کسی دیوی دیوتا سے، غیر اللہ سے مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، اس سے مشکل کشائی، حاجت روائی کی امید مانگتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب کے بجائے میں اس سے لوں گا. رب سے زیادہ رحمان رحیم وہ ہے، رحمت کرنے والا اس کو نہیں اس کو مان رہا ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں آپ اس سے کیوں مانگ رہے ہیں، کیوں عبادت کر رہے ہیں ابا جان؟ ما لا يسمع ولا يبصر، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ نفع پہنچا سکتا ہے. یا ابتی، آگے کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان، میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. غور کیجئے کیا پیارا انداز، اور کیسی اس میں کئی سبق ہیں. بیٹے ہیں باپ سے کہہ رہے ہیں ادب کے ساتھ، ابا جان میرے پاس علم آیا ہے، لہٰذا میری اتباع کیجئے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس علم ہے اس کی بات ماننا. علم سے مطلب دلیل ہے. دلیل کے بغیر کوئی بولے، ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھتا ہو، بہت ساری دعائیں بتائی ہیں. ارے اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کا تجربہ ہے. کتنے بڑے بھی بزرگ ہوں، کسی کا تجربہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. دماغ میں رکھ لیجئے. اور سنت کی اتباع کا جو اجر و ثواب ہے، کسی کے تجربے کو ماننے کا وہ ثواب نہیں ہے، وہ حیثیت نہیں ہے. شریعت نہیں ہے کسی کا عمل. بہت بڑے عالم ہیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس عالم نے کوئی بتایا کہ نماز ایسے پڑھو، فلاں ذکر اور دعا کرو،
اور اس میں ہم کو اللہ کے رسول وسلم کی وہاں کوئی دعا ذکر ملتی ہے تو ہم اللہ کے رسول وسلم کی لیں گے. مومن ایسا ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے پاس علم آیا ہے لہٰذا میری بات مانیے. اگر علم چھوٹے کے پاس ہے تو بڑے کو اس کی اتباع کرنی چاہیے. یہ بھی نوٹ کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے آزر. حضرت ابراہیم کہہ رہا ہے کہ علم چونکہ میرے پاس ہے, میرے پاس دلیل ہے, اس لیے آپ کو میری بات ماننا چاہیے. تو تقلید نہیں ہوگی. وہ اونچا ہے وہ بڑا ہے تو اس کی تقلید کی جائے, نہیں, وہ چھوٹا ہی صحیح, علم ہے دلیل ہے اس کی بات مانی جائے گی. نوٹ کیجئے, ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, بہت اہم ضروری چیز ہے. کتنے لوگ آج مسلمان مسلکی اختلافات میں اگر یہ بنیاد سمجھ لے تو مسلکی جھگڑا بہت سا ختم ہو جائے. سنت آ جائے, رسول کی بات آ جائے تو یہ علم ہے, قرآن کی دلیل آ جائے یہ علم ہے. اب کوئی فلاں بزرگ بابا بولتے ہیں, ان کی رائے ہے, ان کا کشف ہے, ان کا اجتہاد ہے, ان کا خواب ہے, ان کا فلاں ہے, ان کا ڈبا ہے, باپ دادا کی روایت ہے, پورا شہر کرتا ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. سنت کو مانیں گے اس لیے کہ وہ دلیل اور علم ہے. انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک, ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی, لہذا میری بات مانیے, اتباع کیجیے. اہدک صراطا سویا, میں آپ کو سیدھا درمیانی راستہ بتاؤں گا جو سچا سیدھا ہے, جنت میں لے جانے والا ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عصی. ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے. اللہ کو چھوڑ کر آدمی جس کی بھی عبادت کرے وہ اصل میں شیطان کی عبادت ہے. شیطان کی عبادت مت کیجیے. شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے. رحمان کہا, اللہ نہیں کہا. یعنی رحمان جس کا احسان و کرم ہے, جو رحم اور رحمت کا سارا معاملہ ہم سے کر رہا ہے, اس کی نافرمانی کرتا ہے. کتنی بڑی بغاوت اور دغابازی ہے. اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے اس کو چھوڑ کے آپ دوسروں کے در پہ جھکتے ہو. کتنی بڑی بے وفائی ہے. جو آپ پر احسان کرے آپ اس کے ساتھ بے وفائی کریں. ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سب کچھ کرے اور وہ بیوی کسی اور سے تعلق رکھے تو وہ شوہر برداشت کرے گا کیا؟ دنیا کا کوئی انسان اس کی غیرت اس کو بولے گی کہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ حالانکہ شوہر نے بیوی کو پیدا نہیں کیا, پالا پال پوس کر بڑا نہیں کیا. اللہ نے تو ساری نعمتیں دی, سب کچھ وہ دیتا ہے. اس کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے جھکو تو اس عورت سے کہیں زیادہ بے وفا وہ مشرک ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے, کسی اور کے سامنے جھکتا ہے, کسی اور کی ستائش کرتا ہے, اللہ کا درجہ دیتا ہے. وہی کہہ رہے حضرت ابراہیم. آگے کہا, آگے ایک جملہ اور کہا کہ ابا جان ہاں میری یہ بات مان لیجیے, ہاں میں جو ہے آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں. نتیجے میں آزر نے جو ہے ان کو گھر سے نکال دیا. نہیں مانا تو میں تم کو رجم کر دوں گا, گھر سے نکال دوں گا. ابراہیم علیہ السلام دعوت سے پلٹ نہیں گئے کہ ارے کیا ہوگا, میری نوکری چلی جائے گی, میرا گھر ٹوٹ جائے گا. آج کل بہت سے لوگ یہ سوچ کے توحید اور دین کو اختیار نہیں کرتے, توحید کے لیے گھر قربان. پھر قوم کو خطاب کیا 2-3 جگہوں پر. قوم سے خطاب والے بیانات حضرت ابراہیم علیہ السلام و ابراہیم و اسقال لقوم اعبدوا اللہ واتقوہ. جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا, کہ تم اللہ کے سوا کچھ بتوں کی پرستش کرتے ہو اور جھوٹ گڑھتے ہو. جھوٹ کہ یہ ہم کو اولاد دے دیں گے, یہ غوث ہیں, یہ غریب نواز ہیں, یہ اولاد دینے والے ہیں, یہ مشکل کشا ہیں. یہ جھوٹ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یہ سب. تخلقون افکا, تو کیا سمجھتے ہو؟ دوسری جگہ پہ کیا تم وما ظنکم برب العالمین, رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ گستاخیاں کرتے رہو. چھوڑیے, سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. میں اکثر آج کل کہتا ہوں, ہم پریشان رہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کیا کہتے ہیں. یہ دھیان رکھیے, آپ مانے نہ مانے, قرآن کہتا ہے, حدیثیں کہتی ہیں, تاریخ کہتی ہے, اگر آپ شرک کرتے ہیں, اپنے آپ کو کتنا بھی مسلمان کہیں, لیکن ہمارے عقیدے میں عمل میں شرک ہے تو نیتنیاہو ہو, ٹرمپ ہو, فلاں ہو, ڈما ہو, یہ ہم پر مسلط ہوں گے. ان سے بہت چھوٹی چھوٹی طاقتیں ہجومی تشدد میں ہمارے نوجوانوں کو مار ڈالیں گی, کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے شرک اور بدعت, اللہ کی نافرمانیاں, شریعت سے بغاوت, شریعت کو کھلواڑ بنانا, جو ہمارے ہاں آج قدم قدم پر ہے. ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں, حل کی تلاش کرتے ہیں, سنجیدہ ہوتے ہیں کہ ارے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل گیا, مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, قانون بن رہا ہے, اوقاف پر نظر ہے, جھوٹا قانون بنا, غلط قانون بنا لیا گیا. سب چلا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ہم وہ نہیں کرتے جو اللہ رسول نے کہا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کو ہمارے لیے نمونہ ایسے ہی نہیں بنایا، ان معاملات میں بھی اس میں سبق ہے۔ آپ سوچیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، میں جو بیان کر رہا ہوں اس کو سامنے رکھیے، ہم اسے اختیار کریں اللہ کی مدد ملے گی۔ کیسے؟ آگے بات آئے نہ آئے میں اختصار کے ساتھ کہوں، آپ غور کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم رہے، لڑ گئے بادشاہت سے، قوم سے، بتوں کو توڑ دیا، آگ میں ڈالے گئے، آگ ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ ہم پر بم گر رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، اللہ ان بموں کو ضائع نہیں کر سکتا؟ ہمیں نہیں بچا سکتا؟ کس بنیاد پر اللہ نے آگ کو ٹھنڈی کیا؟ آج لاجک نہیں ملتی، ہم جب کہتے ہیں تقوی، ایمان، یقین اگر رہے گا تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، نوجوان کہتا ہے کہ مولوی صاحب جو بول رہا ہے اس میں لاجک نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیسے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوگی، لاجک کیا تھی؟ کیا لاجک تھی؟ کوئی لشکر تھا؟ فائر بریگیڈ کون سا آیا تھا؟ کوئی ظاہری طاقت قوت تھی؟ جو نوجوان جذباتی لوگ بات کرتے ہیں، ایمان، تقوی، یقین، اللہ کی مدد کے علاوہ کیا تھا وہاں؟ لاجک نہیں ہے وہاں۔ تو ہم یہ کہانی قصہ خالی سنتے ہیں، جس اللہ نے ابراہیم کو بچایا ہمیں نہیں بچائے گا؟ حضرت ابراہیم نے توحید کے لیے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اولاد دے دی، معمار کعبہ بنا دیا، بیٹا اسماعیل نبی، بیٹا اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی۔ مشرک باپ کو، مشرک خاندان اور وطن کو چھوڑا، انبیاء کی اولاد دے دی، انبیاء کا سلسلہ ابو الانبیاء بنا دیا۔ دنیا میں بھی اگر اللہ کے لیے کچھ قربان کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی اس سے بہتر دے سکتا ہے، دے گا اگر چاہے گا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم اکیلے نکلے، راستے میں ہجرت کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ظالم بادشاہ نے گرفتار کیا، خوبصورت عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ پسند آئی اسے، کیا ہوا؟ بخاری کی روایت پڑھی ہے، ہاں، برے ارادے سے آگے بڑھا، ہاں، زمین میں پھنس گیا، دھنس گیا، ہاتھ نہیں بڑھا پا رہا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، واقعہ آپ جانتے ہیں، میں واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں یہاں یہ استدلال کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور آپ کی عزت کو اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ طاقت تھی، کوئی تنظیم تھی، سیاسی طاقت، ڈگری کی طاقت، جتھا اور سیاسی پارٹی، کچھ تھا؟ اکیلے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ تھی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میری بہن ہے۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہے، یہ حقیقی جھوٹ نہیں تھا، خود حضرت ابراہیم نے بتایا کہ یہ اسلامی رشتے سے بہن ہے۔ اسلامی رشتے سے میں بہن کہا، اس نے سمجھا نہیں، یہ تعریض تھی اور اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کو اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ یہ میں سبق، یعنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بیچ میں یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی جو آخر میں آنی چاہیے تھی، کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سیرت میں ہمارے لیے کیا کیا نمونے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ سیدنا ابراہیم کی زندگی میں دیکھیے، دعا مانگ رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے صالحین میں سے نیک اولاد دے، مجھے اولاد دے۔ کیسی اولاد؟ صرف اولاد نہیں مانگی جیسے ہم مانگتے ہیں، نیک اولاد۔ اور دعا مانگی جاتی ہے تو صرف دعا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی ہے۔ آپ بیٹھ کے بولیں گے اللہ مجھے روزی دے اور گھر میں بیٹھے رہیں گے تو روزی مل جائے گی کیا؟ محنت مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں نا، تو دعا بھی کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو نیک اولاد کے لیے دعا بھی کیجئے اور پھر کوشش بھی کیجئے۔ نیک اولاد مانگی، اولاد مل گئی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھائے، دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ سورہ ابراہیم میں یہ دعا پڑھی ہے، حضرت ابراہیم کی دعائیں بڑی شاندار۔ ہاں، کیسے بال بچوں کو جب چھوڑا اس کی دعا بھی ہے، رب انی، کیا ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم۔ اس منظر کو، کیفیت کو غور کیجیے۔ میں نے اپنے بیوی بچے کو ایسی وادی میں جو بے آب و گیا ہے، کھیتی باڑی، پانی بھی نہیں ہے وہاں، تو نے حکم دیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، تیرے گھر آباد ہو، گھر تعمیر ہو۔ اسی کے آگے پیچھے ایک دعا یہ بھی ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے۔ سیدنا ابراہیم کی یہ دعا توحید کی برکت، اخلاص کا نتیجہ، کعبۃ اللہ کو پوری دنیا کے لیے اللہ نے حرم بنا دیا، جس کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔
حج کا بار بار لوٹنے کا مرکز بنا دیا، نشانیاں ہیں اس میں، اور اس کو امن والا شہر بنا دیا۔ پھر آگے حضرت ابراہیم نے دعا کیا مانگی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق، کیا ہے، واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، بت پرستی سے ہمیں بچا۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں کئی جگہ یہ پوچھتا ہوں، کوئی بتائے کہ ہم میں سے کوئی ہے جس کو کوئی کہے لالچ دے کہ میں تم کو اتنے لاکھ اتنے کروڑ دوں گا، کچھ ہمارے بت کی پوجا کر لیجئے، کریں گے؟ یا کوئی ہم پر زبردستی کرے کہ کرو نہیں تو مار دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، قتل کر دیں گے، گولی سے اڑا دیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی جان بچانے کے لیے، اس کی اجازت ہے کہ ظاہر میں جان بچانے کے لیے آپ کلمہ کفر کہیں لیکن دل میں ایمان ہو، کوئی کہہ دے، لیکن کتنے ایسے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں سوچئے، ہمارا یہ حوصلہ ہوگا کہ ہم جان دے دیں، گردن کٹا دیں، گولی کھا لیں، کٹ جائیں، لٹک جائیں، لیکن شرک نہیں کریں گے، ہے نا؟ ایسے کچھ جذبہ ہے نا، ہمارے جذبات یہ ہوں گے، ہم سوچیں گے جانتے بوجھتے ہم شرک کریں گے کیا؟ ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے بارے میں اتنا کانفیڈنس رکھتے ہیں کہ نہیں کریں گے۔ سیدنا ابراہیم کر سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑنے والی شخصیت ہیں، وہ کر سکتے تھے، دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے، وجنبنی، مجھے بچا، وبنی، اور میرے بیٹوں کو بچا۔ کس بات سے بچا؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کو پوجے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، راہ حق سے ہٹایا، شرک میں ڈال دیا، مجھے بچا، میرے بیٹوں کو بچا۔ کتنی اہم بات ہے، ہم لوگ مطمئن ہیں، ہم سمجھتے ہیں اہل حدیث ہیں، قرآن حدیث جانتے ہیں، بہت اچھی توحید ہے، جی نہیں، دھوکے میں مت رہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاک پاک و بات کا کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا، ہاں، سوچ نہیں سکتا، وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ شرک سے بچا، اور ہم مطمئن بیٹھے ہیں، غافل ہیں، فکر نہیں ہے۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی فکر کرنی چاہیے، سب سے زیادہ کسی چیز سے ڈرنا چاہیے، تو اس بات سے کہ میرے بیوی بچوں میں شرک نہ آ جائے۔ آپ کا مالی نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، گھر چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، بلڈوزر چل جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ توحید بگڑ گیا، بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان ہے نہ ہو سکتا ہے۔ کاش کہ ہم سمجھیں، اس لیے کہ آخرت، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں اسی توحید سے جڑی ہیں۔ توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم کی زندگی کا بنیادی سبق یہی ہے، اور تربیت میں حضرت بیٹوں کے لیے دعا بھی مانگ رہے ہیں، بیٹوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تربیت کا میں نے پہلو ذکر کیا ہے، ایک دو باتیں صرف اشارے میں آ رہی ہے۔ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو بیٹے کو ساتھ لے کے کر رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا آپ نماز پڑھنے آؤ، بیٹے کو ساتھ لے کے آؤ، آپ نیک کام کرنے جاؤ، بیٹوں کو ساتھ میں لے کے جاؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ملت ابراہیمی ہے، طریقہ ہے۔ بیٹے کو وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے وصیت کی۔ وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں وصیت۔ یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، پڑھیے جا کے، کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ بیٹو دیکھو، یا بنیا، بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے الدین، ایک دین کو، اسلام کو، توحید والے دین کو منتخب اور پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو یاد رکھو تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اسی حالت میں کہ تم مسلمان رہو۔ جب بھی مرو تو مسلمان مرنا۔ موت کے استقبال کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اس کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو مسلمان رکھنا، شرک سے محفوظ رہ کے توحید پر قائم رہنا۔ یہ اپنے بیٹوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو ہمیں بھی سکھانا ہے، جو آج موبائل سے شرک سیکھ رہے ہیں، اسکولوں میں شرک سیکھ رہے ہیں، نصاب تعلیم میں شرک سیکھ رہے ہیں، اپنے ماحول میں شرک سیکھ رہے ہیں، ان کے دوست احباب انہیں درگاہوں پہ لے جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، ہندوؤں کے تہواروں میں شریک ہونے کے لیے لے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کا کھانا کھا لیتے ہیں، نظر و نیاز کی باتیں کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بتایا نہیں مسلمان رہنا، اور مسلمان رہنے کے لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، ہمیں بھی بتانا ہے۔ اس طریقے سے یہ میں نے دو تین باتیں صرف نقل کی ہیں، اور بھی پہلو ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو خطاب کیا، قوم سے مناظرہ بھی کیا، وقت نہیں ہے اس لیے میں اشارے کروں۔ یہ ایک دو باتیں بیان کی سورہ انعام میں، پورا دیکھیں کہ اپنے باپ ابراہیم نے اپنے باپ سے خطاب کیا کہ ابا جان، آپ اور آپ کی قوم
ان بتوں کے سامنے اعتکاف کر رہے ہیں, ٹھہرتے ہیں, مجاور بنتے ہیں. ہاں, انتم لہا عاکفون ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون. میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. صاف صاف کہا, ادھر ادھر سے بات نہیں کی. آج کل کوئی توحید کا رد کرتا ہے, شرک کا رد کرتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی اختلاف پیدا کر رہے ہیں, جھگڑا لگا رہا ہے, اختلافی بات کر رہے ہیں. ارے اگر آپ شرک کر رہے ہیں اور اس میں بھی اشارے کنائے میں بات کر رہے ہیں اور سننے والے کو سمجھ میں, یہ انبیاء کا طریقہ ہے. توحید اور شرک کے معاملے میں کوئی ہیر پھیر نہیں, گھوم پھر کے نہیں بات کرتے, صاف صاف سیدھی سیدھی بات. یہ شرک ہے, نہیں چلے گا. شیخ محمد عبد الوہاب نے لکھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے یہ کہتے, شیخ تھوڑا سا وقت بڑھے گا, چلے گا نا؟ نہیں, صاف صاف 5-7 منٹ چلے گا. ہاں, اگر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر کفار مکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے, یہ کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ شرک نہیں کرو, شرک سب سے بڑا گناہ ہے, تو کفار مکہ کو برا نہیں لگتا. نوٹ کیجئے گا, یہ جو بات کہہ رہے ہیں اچھے نہیں جانتے, علماء بھی نہیں توجہ دیتے, اور بہت سے مسلک والے زندگی گزار دیتے ہیں اور یہ کرتے ہی نہیں ہیں. میں طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں, حق اور باطل کی پہچان بتا رہا ہوں. ہم کو مرنا ہے, اللہ کے پاس ہمارا حساب دینا ہے. یہ مولوی وہ بزرگ اور اتنی بڑی جماعت, اس چکر میں مت پڑیے. یہ پڑھیے کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے, نبیوں کا طریقہ کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سیرت کیا ہے, جس کو ہر سال دہرانے کی تعلیم دی اللہ نے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, وہ کہا اللہ کے رسول نے مکہ والوں سے یہ نہیں کہا کہ شرک برا ہے, وہ تو ہے ہی, وہ بھی مانتے تھے. حضرت اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تم شرک کرتے ہو, تم یہ جو عمل بتوں کے سامنے ان کو وسیلہ لگا کے اللہ سے مانگ رہے ہو, ان کو بیچ میں ڈال رہے ہو, ان کو سفارشی سمجھ رہے ہو, ان کی عبادت کر رہے ہو, یہ شرک ہے. اگر اس پہ مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلو گے. ابو لہب کیوں نہ ہو, ابو طالب کیوں نہ ہو, ایک مخالفت کرتا تھا, دنیا میں اعتبار سے ایک موافقت کرتے تھے, لیکن شرک تھا, اس لیے جہنم سے نہیں نکل سکیں گے. تو اللہ کے رسول نے تم شرک کرتے ہو, تو شرک والے کو شرک والا بولا جائے گا. حضرت ابراہیم کی بات, گھنٹی بج گئی, وقت بہت کم ہے. اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا, ہاں, اور پھر ان سے کہا, رات چھائی تو کہا فلما جن علیہ اللیل والی آیتیں پڑھیے, میں صرف اس کا اشارہ کر رہا ہوں. رات چھائی تو کہا کہ ستارے کو دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے. کیونکہ قوم پوچھتی تھی. یہ حضرت ابراہیم نے غور و فکر کے لیے یا ماننے کے لیے نہیں کہا تھا, رد کرنے کے لیے کہا تھا, مناظرے کے لیے کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو, تھوڑی دیر کے لیے میں مانتا ہوں. یہ سامنے والے کو سمجھانے اور رد کرنے کے لیے ہے, ورنہ قرآن نے کہا حضرت ابراہیم نے کبھی شرک نہیں. اگر وہ کہتے کہ ستارہ میرا رب ہے تو مشرک ہو جاتے. تو یہ عقیدہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا. یہ مناظرے اور رد کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہا کہ ستارہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو کہا انی لا احب العافلین, ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا. یہ سادہ سودہ جملہ آپ نے ترجمہ دیکھا نا, غور نہیں کیا. غور کیجئے, حضرت ابراہیم سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. ستارہ نکلا, ڈوب گیا, مطلب یہ کسی کی مخلوق ہے, کسی کے نظام کے مطابق عمل کر رہا ہے, پابند ہے, خود کچھ کرنے والا نہیں ہے. پھر چوچانکا یہ اس سے بڑا, اس کو مان لیتا ہوں, وہ بھی ڈوب گیا. کھارے یہ بھی چلا گیا, اب کس سے بولوں. اگر اللہ نے مجھے, اگر میرے رب نے مجھے راستہ نہیں بتایا, رب نے, تو پھر میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. سورج نکلا, کہا یہ سب سے بڑا ہے, اس کو رب مانتا ہوں, وہ بھی ڈوب گیا. کہا میری قوم کے لوگوں, میں ان سب کو رب نہیں مانتا. میں تمہارے اس شرک سے, ابراہیم علیہ السلام کی کئی جگہ قول ہے کہ میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے بری ہوں, بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں اس پروردگار کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. یعنی یہ سورج چاند ستارے جس نے بنائے, چلا رہا ہے, جو یہ جس کے ماننے والے ہیں, یہ جس کی مخلوق ہے, اس کو میں مانتا ہوں. اب دنیا میں جو جس کی بھی پوجا کر رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. ایک ہندو بولتا ہے کہ میں ماں باپ کی پوجا کرتا ہوں, تو ماں باپ کس نے دیے, اللہ نے دیے, اس کو مانو. غور کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا بہترین سبق دے رہے ہیں. اور اسی مکالمے میں آخری میں ہے کہ تم, حضرت ابراہیم کی بہادری دیکھیے, کہ تم کہتے ہو کہ میں معبودوں سے ڈروں. میں کیوں ڈروں, تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو, ہاں, اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں, جبکہ میں نے شرک نہیں کیا, تو جن کو تم شریک کر رہے ہو میں اس سے کیوں ڈروں. تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ شرک کر رہے ہو. مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے, میرے پروردگار کو سارا اختیار ہے, اگر وہ نہیں چاہے تو پوری کائنات اور یہ جن کو تم پوج رہے کچھ میرا بگاڑ نہیں سکتے. یہ یقین, یہ بہادری دیکھیے حضرت ابراہیم کی.
تو کون سا فریق امن کے زیادہ لائق ہے؟ اس سورہ انعام کی آیتوں کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور اسی کے آگے کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، وہی امن میں ہے، وہی عذاب سے بچیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج مسلمان عذاب کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ شرک ہے۔ قوم سے یہ خطاب کیا، پھر قوم جب میلے میں جانے لگی عذر کیا میں بیمار ہوں، اس کی توجیہ کی جاتی ہے کہ بیمار حضرت ابراہیم کے لیے اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے کہ قوم شرک کر رہی ہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ جسمانی بیماری ہے، بتوں کو توڑ دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جترا میں غیر مسلموں کے تہوار میں میلے میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے یہ ملت ابراہیمی ہے۔ ہمارے یہاں یکجہتی کا مظاہرہ کر کے لوگ اس سب چیزوں میں بہت نرمی برتتے ہیں، مداہنت کرتے ہیں، کوتاہی۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا، واپس آئے، پوچھا یہ کس نے توڑا؟ ایک کو چھوڑا، بڑے والے کو کلہاڑا ڈال دیا۔ سورہ انبیاء سورہ صافات میں واقعہ پڑھ لیجئے، صرف کہانی نہیں ہے، اس میں حضرت ابراہیم کی تدبیر ہے۔ آج ہم توڑتے نہیں ہیں، توڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے اسٹیپس جو دعوت و تبلیغ کے جو میں نے ابھی تھوڑے تھوڑے اشارے کیا، ہم کیا کیا؟ آج نوجوان ہمارے بات کرتے جہاد کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ بتوں کو توڑ کے بتائیے، پکی قبروں کو توڑ کے بتائیے، آپ کے شہر میں جو ہے کوئی توڑے گا؟ کہ بولتے ہیں کہ توڑیں گے تو فساد ہوگا۔ ہاں، اگر بڑا نقصان ہے اور فائدہ نہیں مل رہا ہے تو یہ ایسا کرنا حرام ہے، چاہے صحیح کام ہو۔ حضرت ابراہیم نے جب توڑا تو سارے اسٹیپس کر چکے تھے اور اس کے رد عمل کے لیے سامنا کرنے کو تیار تھے۔ نقصان نہیں تھا کہ دوسرے مسلمانوں کو مارا کاٹا جائے گا، اس زمانے میں کوئی یہ ڈر نہیں تھا۔ تو پھر کہا ان لوگوں نے کہ ارے ایک نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان کا ذکر کر رہا تھا۔ تاللہ لاعقیدن اصنامکم والا جملہ سورہ انبیاء میں ہے۔ ان کو حاضر کرو، بلایا گیا، پوچھا گیا کیا تم نے کیا کہا؟ بڑے والے نے کیا، پوچھ لو۔ اس کو بھی حضرت کہا جاتا ہے کہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ لغوی طور پہ کہا جاتا ہے، حقیقت میں جھوٹ ہے نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کا مقصد سمجھانا تھا اور انہوں نے مانا بھی نہیں۔ کہا آپ جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ تو پھر کہا اف ہے تم پر، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تم کو کیا بچائیں گے؟ وہ تمہاری کیا سنیں گے؟ تم ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہو۔ قوم کی سمجھ میں آیا، لیکن بڑے پنڈت نے پھر کہا ارے تم کو باپ دادا کے دین سے پھر آ رہا ہے۔ مشرکین کا، باطل پرستوں کا بہت بڑا سہارا یہ ہے کہ باپ دادا یہ کرتے تھے، انبیاء کی دلیلوں کو رد کر دیتے ہیں۔ انبیاء نے اتنی محنت سے سمجھایا، پانی پھیر دیا، سب نے مانا اور کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے تو ان کو جلا دو، آگ میں ڈال دو۔ آگ جلائی گئی، ڈالا گیا، کیا ہوا؟ یا نارو قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ یہ معجزہ تھا حضرت ابراہیم کا، چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، واقعہ ہے۔ اور ایسے ہی کہانی قصے کے لیے نہیں سنایا گیا، ہمارے اور آپ کے لیے۔ آج ہم کو اور آپ کو بھی آگ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پورے غزہ کو جلا دیا گیا، کھنڈر بنا دیا گیا، بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے شہر اور ملکوں میں بھی ہمارا عرصہ تنگ کیا جا رہا ہے، نوکریوں سے ختم کیا جا رہا ہے، اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں کہ ان کے گھر، ان کو بے گھر بنا دیا جائے، ان کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے۔ سب دکھ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو۔ بچنا ہے تو ابراہیم کا آگ میں ڈالے جانے لگے، تب بھی ان کے زبان پر جو جملہ تھا، بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا اور اللہ کے رسول سے جب کہا جانے لگا کہ آپ کے خلاف لوگ جمع ہوئے، تو دونوں کا کلمہ ایک تھا، کیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی اور وہ بہترین کا احساس ہے۔ یہ توحید، ہر حال میں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ۔ نمرود سے مقابلہ ہوا ہے ابراہیم کا، توحید کی کتنی شاندار مناظرہ ہے، غور کیجئے۔ نمرود نے کہا، اس وقت کا بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے توحید کی دعوت دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہم یہاں کسی ایک مشرک کو، دوستوں کو نہیں بول پاتے ہیں، ہاں، اور بیٹھ کے حکومتوں پر، علماء پر تنقید کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نمرود نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا وہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنے ابراہیم سے ان کے رب کے سلسلے میں حجت اور تکرار کی کہ اس کو حکومت ملی تھی؟ اور ابراہیم نے کہا، اذ قال له ابراہیم، جب ابراہیم نے ان سے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو کہا نا احیی و امیت، میں بھی زندہ اور موت، زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار ڈالا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کو زندگی دی، اس کو موت دے دی۔ تو اس کی بے وقوفی کی باتوں میں نہ الجھتے ہوئے حضرت ابراہیم نے اور بڑی دلیل دی کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تجھے دعوی ربوبیت ہے تو تو مغرب سے نکال کے بتا دے، ان رب یاتی بالشمس من المشرق، کیا ہے؟ ان ربی یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب،
تو تو مغرب سے لے آ. فبہت الذی کفر، تو جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں. ایسی دلیلیں دینا چاہیے. ایسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ توحید کی دعوت ہمارے سامنے. پھر عرصہ حیات تنگ کیا، ہاں، پھر ہجرت کرنا پڑی، وطن چھوڑا، گھر چھوڑا. کس لیے؟ توحید کے لیے. میں نے ابھی اشارہ کیا تھا، توحید کے لیے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، شہر سے نکل گئے. راستے میں واقعہ پیش آیا وہ بادشاہ کا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. پھر حضرت ہاجرہ ساتھ ہو گئی، اس بادشاہ نے دیا تھا، بیوی بن گئی، اسی سے اولاد ہوئی. دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی نیک اولاد دے. یہاں یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ باباؤں کے یہاں، یہ خواجہ غریب نواز کا گیسو دراز بندہ نواز آپ کے یہاں مزار ہے، کچھ لوگ یہاں جاتے ہیں اولاد مانگنے یا کچھ کی کشا یا جو بھی عقیدہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے کے برابر کوئی بات کا انسان، کوئی ولی، کوئی پیر، یہاں تک کہ دوسرے انبیاء بھی ہو سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، خلیل الرحمان، رحمان کے خلیل، انبیاء کے باپ. آپ کے بعد کوئی نبوت اور کتاب آپ کی ذریت کے باہر نہیں آئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسماعیل میں سے تھے. ہر نبی آپ کی نسل میں آئے آپ کے بعد. وہ ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہم اولاد مانگ رہے ہیں قبر والے سے، بزرگوں سے، فلاں اور فلاں سے. ہے نا حیرت کی بات؟ حضرت ابراہیم نے اولاد اللہ، یہ بھی توحید کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو وہ اولاد ملی بھی. تو اب کہا گیا کہ اس کو بے آب ہو گیا، وادی میں بیٹے ماں کے ساتھ چھوڑ کے آ جاؤ. چھوڑا ہے. اور ابھی میں نے آیت کا ذکر کیا، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم، عند بیتک المحرم. تو یہ بیوی اور بچے کو چھوڑا ہے. اس واقعے کو بخاری میں پڑھیے، ہاں، کہ بس 2-4 منٹ لوں گا. اور ہاں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوٹنے لگے تو حاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ میں پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا ہاں. حضرت ابراہیم کا جواب سنیے. ہاں، تو حضرت حاجرہ کا جواب وہ کیا کہتی ہے؟ اذن، بخاری کی روایت میں ہے، اذن لا یضیعن اللہ. مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو سنیں. حضرت ابراہیم کی بیوی ہماری ماں کیا کہتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے. کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کتنا یقین تھا اللہ پہ. پانی کی ضرورت تھی، صفا مروہ کے بیچ دوڑ رہے تھے، اللہ کو آدھا پسند آئی. ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے اس کو فرض قرار دیا، رکن حج قرار دے دیا. اور انہی کے روتے ہوئے پیروں کے پاس سے حضرت جبرائیل حکم دیا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا، جو آج تک دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے، سڑتا نہیں، گلتا نہیں، شفا ہے اس میں، سائنٹیفک طور سے ثابت ہوا. اللہ نے وہ چشمہ پھوڑا. یہ یقین توحید کی علامت کہ اللہ نے کہا ہے، اس کا حکم مانیں گے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا. بظاہر ہمیں نقصان تکلیف ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہاں سوچئے کہ اس مقام پر جہاں کوئی انسان نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سوچئے ایک عورت اور ایک بچہ وہاں رہے گا، رات کا، دن کا، کوئی جانور آ جائے، ڈاکو آ جائے، فلاں آ جائے، کیسے کیسے خطرات ہوں گے. آپ شہر کے باہر اپنی بیوی بچی کو چھوڑ کے آئیے اکیلے میں جنگل میں، کیسا کیا کیا خطرات ہوں گے. چھوڑا ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا. یہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب اللہ نے کہا کہ اسلم، اسلام لے آؤ، مان جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. میں رب العالمین کے سامنے جھکتا ہوں، اپنے ہاتھ کو اس کے حوالے کرتا ہوں. یہ توحید ابراہیم علیہ السلام کی. جب جو کہا اللہ نے مان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا تو اس نے سب کو پورا کیا. جو حکم دیا سب مانا، کہیں چور چرا نہیں کی. ہم کون سی بات مانتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، ہم فرائض نہیں ادا کرتے، بیٹی بہو کو حق نہیں دیتے، حصے اور ترکہ تقسیم نہیں کرتے. کون سی توحید ہے ہماری؟ کیا نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے. کوئی ناراض ہو، کسی کا ہم کو اپنا نقصان محسوس ہو، توحید یہ کہتی ہے ہم کو ماننا ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے، ماننا ہے. پھر آخر میں سب سے عجیب اور قریب قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ ان کو لے جاؤ، ذبح کر دو. انی ارا فی المنام انی اذبحک کا بار بار واقعہ سنتے ہیں، میں دہرا نہیں تھا. خواب میں حکم ملا. جب انہوں نے حضرت اسماعیل سے کہا تو انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر. دیکھیے کیسی تربیت تھی.
ابا جان جو حکم دیا گیا وہ کر لو. خواب دکھا اللہ نے, یہ کہہ رہے ہیں منکرین حدیث غور کر لیں کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا, اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یار قرآن تو نہیں آیا نا, کوئی کتاب لکھی آئی کیا؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے مان لیا, حدیث ہے تو, خواب ہے تو نہیں مانوں گا, حجت نہیں ہے یہ نہیں کہا, آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کیجیے. حضرت ابراہیم جب ملنے گئے تھے ایک مرتبہ بیوی سے پوچھا, بیوی نے ناشکری کی, شکوہ شکایت کیا, اور حضرت ابراہیم نے انہی سے کہا کہ اپنے شوہر آئے تو کہہ دینا میرا سلام, اور بولنا کہ چوکھٹ بدل لے. اشارہ سمجھ کے طلاق دے دیا بیوی کو. باپ نے کہا, بیٹے نے بیوی کو طلاق دے دیا. اس میں بھی اطاعت کرنی چاہیے. حضرت ابن عمر نے کہا طلاق دے دو, بیوی کو طلاق دے دیا. حضرت امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے, عمر بن خطاب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا طلاق, تو آج کوئی باپ بولے تو طلاق دینا چاہیے؟ تو حضرت امام احمد نے یہ بھی کہا, جواب بھی دے رہا ہوں. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس باپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت عمر کی جیسا ہونا چاہیے, دین کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا. آپ کا جھگڑا ہوتا ہے بہو کے باپ سے تو آپ بیٹے کو بولتے اس کی بیٹی کو چھوڑ, یہ نہیں چلے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا, اسماعیل عمر بن خطاب کا طریقہ نہیں, دین کی بنیاد پہ. تو یہ تھی چوکھٹ بدل دیا. پھر اللہ نے جب کہا چھری چلا دو, لے گئے. پورا واقعہ دیکھیے, حیرت انگیز واقعہ ہے, ناقابل فہم. ایک باپ اور ایک بیٹا اللہ کے حکم سے کاٹنے اور کٹنے کے لیے تیار ہے. وَلَمَّا طَلَّهُ الْجَبِينَ سورہ صافات میں اپنی پیشانی کے بل جب انہیں ڈال دیا اور پھر سکین چلائی, کیا منظر تھا. حواس دیوانہ دینا ہو ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, کہ تو نے خواب کو اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ جنتی مینڈا بھیجا, ابراہیم کو اسماعیل کو ہٹا لیا. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ایک عظیم ذبیحہ کو فدیے میں دیا. اور پھر اس کو وَتَرَكْنَاهُ, اس کے بعد والوں میں سنت وہی ہے قربانی جو آج ہم کرتے ہیں, اللہ نے ترک کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ہم نے اس کے بعد ان کو بشارت دی اسحاق, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. ایک بیٹے کو قربان کر رہے ہیں, بیٹے کے بعد پوتے کی تعلیم دے رہے ہیں, تو کی بشارت مل رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان توحید پرستی اور توحید کے تقاضوں کو, دعوت کو پورا کرنے کا یہ نتیجہ ملا کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا. اس درجے میں پوری کائنات میں صرف حضرت ابراہیم اور اللہ کے رسول اللہ کی خصوصیت ہے. بس خلت کا درجہ محبت سے اونچا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم میں سے ہر شخص کی خلت کا انکار کرتا ہوں. اللہ نے مجھے بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ نے مجھے بھی اس طرح خلیل بنایا جس طرح ابراہیم کو خلیل بنایا. ہاں, اگر میں کسی کو خلیل اپنا بناتا تم میں سے تو ابوبکر کو بناتا, لیکن جب اللہ نے مجھے خلیل بنا دیا تو اب میں کسی کو نہیں بنا. خلت وہ درجہ ہے محبت کا کہ اس محبت میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. بیٹے کی محبت خلت کیوں ملی, اور اس کا امتحان تھا کہ بیٹے کی محبت اللہ کی محبت میں آتی ہے کہ اسی لیے کہا کہ اس کے گردن پر چھری چلا دی ابراہیم نے, کہا کہ ہاں سچے خلیل ہیں. ان کی توحید کا یہ نتیجہ تھا, پختگی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں خلیل بنایا, انہیں امام بنایا. انی جاعلک للناس اماما. اور یہ جو میں نے آیتیں پڑھی بس اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ ترجمہ ایک ایک جملہ ایک ایک مضمون ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امہ, یقیناً ابراہیم ایک امت تھے. امت کا ایک معنی کہا گیا امام, قائد, ہادی. جامع الخیر, اکیلے امت تھے, خیر اور بھلائیوں کے جامع تھے. یہ مقام کیوں ملا؟ توحید کی وجہ سے. ابراہیم ایک امت تھے, خیر کے جامع تھے, ہادی تھے, امام تھے, پیشوا تھے. قانتا للہ, قانت تھے. قانت مطیع ہے لیکن کیسے؟ مستقل دائمی اطاعت کرنے والے, مسلسل اطاعت. مسجد میں آ گئے تو بہت اچھے ہیں, بازار میں دوستوں میں چلے گئے تو گپ شپ, ہنسی مذاق, گالی گلوچ, غیبت چغلی کر رہے نہیں, کبھی کچھ نہیں. مسلسل اللہ کی عبادت کرنے والے, جہاں جس بات کا حکم ہے وہ کر رہے ہیں. قانت کا مطلب ہوتا ہے مسلسل اطاعت, بیچ میں کوئی گیپ نہیں. جمعہ میں مسلمان ہے, جمعہ کے بعد غیر مسلم, مسجد کا راستہ بھول گئے, نہیں. مسلسل اطاعت کرنے والے. قانتا للہ, اللہ کے لیے, یعنی اخلاص تھا ان کے اندر. حنیفہ, حنیف تھے, صرف اللہ کی طرف توجہ دینے والے, باقی سب سے ہٹ کے اور کٹ کے, صرف اللہ سے مانگنے والے, صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے, صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے. حنیف, موحد تھے. حنیفہ مسلمہ, مسلمان تھے, اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کر دینے والے, فرما بردار. ولم یکو من المشرکین, مشرکین میں سے بالکل نہیں تھے, کبھی نہیں تھے. توحید تھی ان کی. اجتباہ, ہاں, شاکرا لانعمہ, اب اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھے. ہم کو بھی بہت سی نعمت ملی ہے, گھر ملا ہے, پیسہ ملا ہے,
اولاد ملی ہے، ابا ملے ہیں، بیٹا ملا ہے، بیٹی ملی ہے، ان نعمتوں کا شکر گزار ہیں کیا؟ نعمتیں ملی ہیں، نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو شکوہ شکایت جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، عبادت کرنے والے، قدر کرنے والے تھے۔ ہاں، شاکر اجتباہ ہو، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو چن لیا۔ ہاں، وہ ہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی، اور ایسی رہنمائی کی کہ وہ اس صراط مستقیم کا اعلیٰ نمونہ بن گئے، بعد والوں کے لیے نمونہ بن گئے، ہمارے اور آپ کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے، سب کے لیے۔ ہاں، اور یہ ایسی شخصیت ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہود، نصارہ، مسلمان سب ان کی عزت کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، سب ان کی نبوت کے قائل ہیں۔ یہودی کہتے تھے یہودی ہیں، نصرانی کہتے تھے یہود نصرانی ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، کہ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت پکڑتے ہو؟ پڑھیے قرآن میں۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد توریت اور انجیل نازل ہوئی، اور پھر آگے کہا ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حنفی، شافعی، مالکی، صوفی، شیعہ نہیں تھے۔ بعد میں یہ سب ایجاد ہوا، اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ میرے مسلک کے تھے۔ تو ایسے اللہ نے تردید کی کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے، مسلم تھے۔ اللہ نے ایک جگہ کہا ان اول الناس بابراہیم الذین تبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم سے تعلق کے سب سے زیادہ لائق وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ جو نام لیتے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ ان کا تعلق نہیں ہے۔ جو ان کی اتباع کرنے والے ان سے رشتہ دار ہیں، یہ نبی اور ایمان والے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ سارے مسلمان کہلانے والے بولتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مانتے ہیں، لیکن کسی کا کچھ مسلک ہے، کسی کا کوئی امام ہے جو امام کی بات کے آگے حدیث کو رد کر دیتا ہے، تعویل کرتا ہے، وہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی خالص اتباع کرتے ہیں، آپ کے منہج اور طریقے کو اختیار کرتے ہیں، چوں چرا نہیں کرتے کہ سمجھ میں نہیں آتا، میرے امام تو یہ کہتے ہیں، ان کا خواب اور کشف تو یہ کہتا ہے، صوفی صاحب اور پیر صاحب تو یہ کہتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول نے کام مان لیا۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نصرانی، ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صوفی تھے، حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے۔ نہیں، وہ مسلم تھے۔ یہ سب مسلک بات کے ہیں۔ قرآن جو اترا اور اللہ نے جو شریعت اتاری اسی کے ماننے والے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ ہاں، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہم نے ان کو حسنہ دیا۔ ہاں، کیسی نعمتیں ملی؟ نبوت ملی، عزت ملی، نیک صالح خوبصورت بیویاں ملی، ایک نہیں کئی بیویاں تھیں، بیٹے اولاد انبیاء ملے، کعبہ کا معمار بنایا، یہودی نصرانی مسلمان سب کا امام بنا دیا، تو دنیا میں بھی ہم نے حسنہ دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے، اسی ان کا سب سے اونچا درجہ ہوگا۔ آخرت میں یہ درجہ ہوگا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سب لوگ قیامت کے دن ننگے ہوں گے، سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ چھٹے آسمان پہ معراج میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی۔ ہاں، اسی طریقے سے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے یکسو ہو کر۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، اسی لیے ہم کو، میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا، ابراہیم کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان کی سیرت کا سب سے نمایاں، سب سے بنیادی، سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ غور کیجئے، کیا ہم ایسے ہیں کہ پوری پختگی سے کہیں کہ ہمارے ایمان میں، عقیدے میں، عبادت میں، اقوال میں، ہمارے کسی بھی معاملے میں کہیں بھی شرک نہیں ہے؟ آج حقیقت یہ ہے کہ قربانیاں بہت سے لوگ کر رہے ہیں، حج بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں، ان کے عقائد میں شرک ہے۔ وہ سیکھتے ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں کہ سیرت ابراہیمی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کما کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ صبح شام جب ہم یہ کہیں کہ ہم نے ملت ابراہیمی پر جو ہے صبح کی ہے، شام کی ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، تو ہم اس بات کو کہنے میں سچے ہوں، مخلص ہوں، صحیح ہوں کہ ہم واقعی شرک سے بری ہوں، اور ہم نے اپنے آپ کو مسلمانوں نے جیسے ہی شرک سے پاک اور محفوظ بنا لیا تو یقین جانیے دنیا کی بھی بھلائیاں ہمارے قدموں میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے وعدے ملیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ بصورت دیگر اگر ہم نے سیرت ابراہیمی کے اس بنیادی سبق کو، یعنی توحید کو اختیار نہیں کیا، شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو دنیا میں بھی رسوائیاں، پریشانیاں، ذلتیں ہمارا مقدر ہوگی، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی بہت برا انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسمت کے دنیا اور آخرت کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔